الیکٹرانک میڈیا کی اخلاقی قدریں کیا ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کی اخلاقی قدریں بھی بادی النظر میں پرائما فیسائی یا عمومی طور پر وہی ہیں جو صحافت کی قدریں ہیں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا بھی جرنلزم اور میڈیا کی ایک صنف یا ایک قسم ہے، ایک کائنڈ ہے، ایک ٹائپ ہے، تو اس پر وہ تمام قدریں حاوی ہوتی ہیں اور ان کی قدغنوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو میڈیا کے لیے بائی اینڈ لارج ہیں۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا چونکہ گرو کر گیا ہے، پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ مؤثر بن گیا ہے، دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز اور نیٹ ورک سامنے آ گئے ہیں، اور آج ہم نیوز اور کرنٹ افیئرز، نیوز رپورٹنگ اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو الیکٹرانک میڈیا کی قدروں کا خصوصی ذکر ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک ایسے شخص کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جو سال ہا سال سے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ رہا ہے، اور اس نے بڑی تحقیق کی ہے کہ میڈیا ایتھکس کیا ہوتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا ایتھکس میں خاص کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آئیے اس کی گفتگو سنتے ہیں، اس سے ہمیں بہت سی انفارمیشن اور معلومات حاصل ہوں گی۔ دیکھیے، میرے خیال میں ضابطہ اخلاق جو ہے وہ 3 مرحلوں پر یا 3 سطح پر قابل عمل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاشرتی سطح پر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیشے کا ضابطہ اخلاق نہیں ہے اور فلاں پیشے کا ہے، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، صحافی ہیں، اسی طرح سیاستدان ہیں، میڈیا والے بھی ہیں۔ میرے خیال میں ضابطہ اخلاق جو ہے وہ معاشرے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں اگر اخلاقیات ہو اور کوئی بھی فرد اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے استادوں سے، اپنے اسکول کی تربیت سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضابطہ اخلاق شاید مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف اداروں اور مختلف پیشوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں ضابطہ اخلاق ایک پورے قوم کا، ایک پورے ملک کا، ایک پورے معاشرے کا اور پورے جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے۔ اس کو پیشوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ڈاکٹروں کا ضابطہ اخلاق پڑھ لیں، وکیلوں کا پڑھ لیں، صحافیوں کا پڑھ لیں، استادوں کا پڑھ لیں، کسی بھی پیشے کا پڑھ لیں، تو اس میں چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے جن کو فالو کرنا ضروری ہوتے ہیں اور کسی بھی شہری کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سچ بولنا، اپنے کام سے وفاداری کرنا، اپنے پیشے سے وفاداری کرنا، مفاد عامہ کی بات کرنا، مفاد عامہ کے لیے کام کرنا، یہ وہ بنیادی اصول ہیں ضابطہ اخلاق کے کہ جو ہر پیشے پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضابطے اور اخلاقیات جو ہیں ہم گھر سے سیکھ کے آتے ہیں، ہم اپنے اسکولوں میں سیکھتے ہیں، تعلیم اور تربیت جو ہے ہماری اس سے براہ راست اس ضابطے کا تعلق ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے یا دوسری سطح ہوتی ہے آپ کے اداروں کے اندر ضابطہ اخلاق کے نفاذ کرنے کا کوئی میکینزم۔ اب جیسے دیکھ لیں کہ وکیلوں میں پاکستان بار کونسل ہے، اس نے ضابطہ اخلاق ایک بنایا ہوا ہے، ججوں کا بھی ایک ہے، عدالتی ججوں کا جو ضابطہ اخلاق ہے، ڈاکٹروں کا ایک ضابطہ اخلاق ہے، اور اسی طریقے سے صحافیوں کا بھی ضابطہ اخلاق ہے، اور ان تمام پیشوں میں چند ادارے ایسے ہیں جو اس ضابطہ اخلاق پر کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ضابطہ اخلاق کی دستاویز پر اور اس کے نافذ کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ جب تک انسان اپنے دل سے اور صاف نیت کے ساتھ مفاد عامہ کے لیے کام نہیں کرنا چاہے گا تو کتنی ہی دستاویزات آپ تحریر کر لیں، کتنے ہی آپ ریسرچ پیپر یا انٹرویوز کر لیں، یا کتنے ہی بڑے بڑے استاد آ کے آپ کو لیکچر دے دیں یا ورکشاپ یا سیمیناروں میں آپ کی تربیت کر لیں، تو جب تک انسان جو ہے وہ از خود کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا یا اس پہ کوئی اخلاقی دباؤ نہیں ہوتا، چاہے معاشرے کا ہے، چاہے گھر کا ہے، چاہے خاندان کا ہے، چاہے پڑوس کا ہے، برادری کا ہے، ملک کا، قوم کا ہے، تو اس وقت تک کسی قسم کا ضابطہ اخلاق آپ پہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ضابطہ اخلاق نافذ کرنے کے پابند ہیں وہ آج تک جو ہے ان ضابطوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ تو اداراتی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں، میڈیا کی اگر مثال لے لیں، ہمارے ہاں پریس کونسل بھی ہے، اس کا اپنا ضابطہ اخلاق ہے، پیمرا کا اپنا ضابطہ اخلاق ہے،
APNS نے اپنا ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے، براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کا اپنا ضابطہ اخلاق ہے، PFUJ کا اپنا ضابطہ اخلاق ہے. تو یہ اتنے زیادہ ضابطہ اخلاق بنے ہوئے ہیں کہ ایک عام شہری جو ہے وہ کنفیوز ہو چکا ہے. اب ہم نے دیکھا حال ہی میں جیو ٹی وی نے جیسے جیو اصول کے نام سے ایک دستاویز لانچ کر دی. تو بات یہ ہے کہ دستاویزات کے تو ڈھیر ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا نالائکوں کا بستہ بھاری، جب بحیثیت قوم اور بحیثیت پیشہ ور صحافی ہم لوگ کسی چیز پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم مقالے لکھتے ہیں، تحقیقاتی پیپر لکھتے ہیں، سیمینار کراتے ہیں، ورکشاپیں کراتے ہیں، تربیت کراتے ہیں. اور جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب کوئی بندہ یا کوئی قوم کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر غیر تحریری آئین پر بھی عمل ہو جاتا ہے. پھر ایسے برطانیہ جو ہے اس کا آئین تحریری نہیں ہے مگر وہاں پہ روایات ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، روایات ہیں اور ضابطے ہیں جن پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں تحریری دستاویزات کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اداراتی سطح کے اوپر جو ہے ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اگر لوگوں کو تربیت دیتے بھی ہیں تو ان کے بستوں میں ضابطۂ اخلاق کی دستاویزات کا بوجھ ڈالنے کی بجائے ان کو ایک بحیثیت ایک شخص ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور معاشرتی لیول پہ بھی کام کیا جائے. آخر میں جو ہے ضابطۂ اخلاق کی فرد کے لیول پہ، ذات کے لیول پہ، ایک شخص کے لیول پہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بطور شہری، بطور صحافی، ایک بطور باپ، بیٹا، بہن، بھائی، ہم لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کی طرف. تو ذاتی سطح پہ بھی اور ذاتی مرحلے پہ بھی جب ہم پہنچتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. اور جب آپ نے یہ کہا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو اس کو ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ علاج نہیں کرتے مرض کا. جیسے ڈاکٹروں کے پاس جب مریض جاتے ہیں تو ہر مریض کی اپنی تشخیص ہوتی ہے اور اس کی اپنی دوائی ہوتی ہے، اس کا اپنا علاج ہوتا ہے. اسی طریقے سے میڈیا پہ بھی اگر کوئی پروگرام ایسا چلتا ہے تو آپ اس مخصوص پروگرام کو لے کے اس پہ بحث کریں گے تو پھر ہم بطور معاشرہ، بطور صحافی ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم میں کیا کیا خرابیاں ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ کیس سٹڈیز سامنے نہیں آ رہی. کیس سٹڈیز کو جو ہے وہ ایڈیٹر کے سامنے نہیں لایا جا رہا ایک شکایت کے طور پہ، کاؤنسل آف کمپلینٹس کے سامنے نہیں لایا جا رہا، پیمرا کے سامنے، پریس کاؤنسل جو بنی ہوئی ہے اس کے سامنے کوئی شہری شکایت نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحافیوں کے خلاف شکایت کہاں پہ کی جاتی ہے. پریس کاؤنسل بھی جو ہے وہ ناکارہ ہے، 10 سال سے بنی ہے. تو کیس ٹو کیس بیسس پہ جب تک شہری متحرک نہیں ہوں گے، ایک پبلک اوپینین نہیں ہوگا، ایک پبلک اوپینین کا پریشر نہیں ہوگا میڈیا کے اوپر، تو ضابطۂ اخلاق بظاہر جو ہے اس کی خلاف ورزی ہمیں نظر آتی رہے گی. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہماری عدالتیں بھی اس حوالے سے جو ہے ناکام ہو چکی ہیں اور ضابطۂ اخلاق کا براہ راست تعلق جو ہے لوگوں کی حد تک عزت سے ہے، ان کی ریپوٹیشن ڈیمیج کرنے سے ہے. تو جو ڈیفیمیشن کے جو حد تک عزت کے جو دعوے ہیں ان کے فیصلے نہیں ہوتے، اور اگر عدالتیں ان کو ٹیک اپ کرتی بھی ہیں تو عام طور پہ میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ صحافیوں کے خلاف عدالت کے اندر بھی کوئی فیصلے نہیں آتے، اور پھر اگر وہ کوئی کارروائی شروع ہو بھی جائے تو حد تک عزت کے حوالے سے بڑے بڑے بھاری بھاری جرمانے نہیں سنائے جاتے. تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں میڈیا جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا سمجھا جاتا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے پھر ظاہری بات ہے جب بے لگام گھوڑا ہوتا ہے تو پھر بہت سے ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو صحافی لوگ ہیں، میڈیا کا جو احتساب ہے یا جو میڈیا کی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے وہ بالکل غور نہیں کرتے. یہ ہمارا بلیک سپاٹ ہے، ایک قسم کا بلائنڈ سپاٹ ہے کہ ہم میڈیا کا احتساب نہیں کرتے. صحافی کے بارے میں بات نہیں کرتا، ساری دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ساری دنیا کے گریبان جھانکتا ہے لیکن وہ صحافیوں کے گریبان میں نہیں جھانکتا. اور اس وجہ سے جب صحافی جو ہیں پوری دنیا کا احتساب کرنے چلتے ہیں تو اپنا احتساب جب نہیں کریں گے تو یقیناً پھر صحافیوں پہ وہ دباؤ یا پریشر نہیں ہوگا ضابطوں پہ عمل کرنے کا جو دباؤ یا پریشر دوسرے پیشوں پہ ہے، ڈاکٹروں پہ ہے، وکیلوں پہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحافی پھر ان سے سوال کریں گے. تو آخر صحافیوں سے بھی تو کوئی سوال کرنے والا ہونا چاہیے نا. تو جب تک اس طرح کا دباؤ صحافیوں پہ اپنے اوپر نہیں ہوگا
تو یہ ضابطہ اخلاق یوں ہی اس کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی۔ میں نے کوشش کی تھی پروگرام اپنا گریبان کے ذریعے اور اس میں صحافیوں کی کرپشن، صحافیوں کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بہت سارے واقعات تھے، اس میں ہم نے صحافیوں کے انٹرویو بھی چلائے، میڈیا مالکان کا بھی ذکر ہوا۔ تو یقیناً یہ ایک قسم کا بھوچال سا آ گیا، کیونکہ ہمارے صحافی اس بات کے عادی نہیں تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ہمارے گریبان میں بھی جھانکے گا۔ تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم یہ محسوس کرتے رہیں گے کہ شاید ضابطوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو بطور صحافی میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حکومت کو، کسی پولیس والے کو یا کسی مولانا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر اپنی اخلاقیات جو ہیں وہ کسی دوسرے پر تھوپے، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صحافی خود اپنا احتساب کریں اور ہمارے ادارے خود اتنے متحرک ہوں کہ وہ اپنے صحافیوں کے جو ہے اس کے ضابطہ اخلاق پہ وہ عمل درآمد کرا سکیں۔ تو بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں ضابطہ اخلاق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ضابطہ اخلاق کا تعلق کسی دستاویز سے نہیں جوڑنا چاہیے ہمیں۔ ضابطہ اخلاق کا تعلق ایک قومی سوچ سے، ایک معاشرتی نفسیات سے جوڑنا چاہیے، اور ہمیں اگر اچھے صحافی اور ضابطہ اخلاق والے صحافی بنانے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو بھی، اپنی جو نسل ہے اس کو ابھی سے ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ صرف صحافیوں کے ضابطہ اخلاق کی بات نہیں، پورے معاشرے کو جو ہے ایک خاص ضابطہ اخلاق کی تربیت دی جائے، جس کے باعث جو ہے وہ صحافی بھی یقیناً ایک پبلک اوپینین پریشر میں آ کے ان تمام ضابطوں کا خیال رکھیں گے جن کا آج وہ خیال نہیں رکھ رہے۔ ساتھیوں، آپ نے یہ انٹرویو دیکھا، یہ گفتگو سنی، انہوں نے کس فورسفل انداز میں آپ کو بتایا کہ میڈیا ایتھکس کیا ہے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے والے اینکرز کو، رپورٹرز کو، آن کیمرہ رپورٹرز کو، یا اس میڈیا میں ڈیسک پر کام کرنے والوں کو کس انداز میں میڈیا ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں جو اسی کے ساتھ لنک ہیں، تو آئیے ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہمیں میڈیا پر اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر کوئی چیز پیش کرتے ہوئے بلا لیگ لپٹ حقائق بیان کرنے چاہیے، اور حقائق کو بلا تبصرہ بیان کرنا چاہیے۔ ہمیں خفیہ معلومات کے ذرائع کو آشکارا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سچائی کو کمرشل یا ذاتی مفاد کے اصول کے لیے تروڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کی راہ میں اگر رشوت یا کوئی مالی منفعت یا ذاتی فائدہ نظر آئے تو اسے رد کر دینا چاہیے۔ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر حقائق کو آشکارا کرنا چاہیے۔ رپورٹنگ کرتے ہوئے کسی کی عمر، جنس، رنگت اور معذوری کی خبروں کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی تذلیل نہیں کرنی اور نہ ہی ہمیں تعصب کا شکار ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی خبر کے لیے معلومات اور اعداد و شمار یا تصاویر چھپ چھپا کر حاصل نہیں کرنی، بلکہ براہ راست لینی چاہیے۔ یہ بھی اخلاقی قدروں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمیں کچھ حقائق پتہ چلیں اور وہ ایمبارگو ہوں، یعنی وقت اس کے لیے مقرر ہو کہ یہ خبر اس وقت دینی ہے، تو اس وقت کو اس ایمبارگو سے پہلے اس خبر کو ہمیں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس کمٹمنٹ کے خلاف ہے جو وقت مقرر ہے اس پر اس کو پیش کرنا چاہیے۔ کسی کی نجی زندگی، اس کے دکھ اور افسوس کے لمحوں میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے جب تک کہ ایسا کرنا عوامی مفاد میں نہ ہو۔ صحافی کو خبر حاصل کرنے کے عمل میں اخلاقی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے یہ عمل مقابلہ بازی میں کرنا چاہیے۔ صحافی کو کسی کی غیر قانونی یا تشدد کے عمل یا مذہبی معاملات میں انتہا پسندی کے خیالات کو اجاگر کرنے سے روکنا چاہیے۔ جرنلسٹ کو کسی کے کام یا محنت کو اپنے آپ سے یا خود سے یا اپنی بائی لائن سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جس نے کام کیا ہے کریڈٹ بھی اسی کو ملنا چاہیے۔ کسی صحافی کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی جنس یا جینڈر باعث ہو کر تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے خلاف امتیازی رویہ روا نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کہ ہم کسی کو اس کی رنگت، مذہب کی بنیاد پر اپنے سے جدا کریں۔ اسی طرح کسی بھی نسل، فرقے بندی یا تشدد سے متعلق خبر دیتے ہوئے کسی خاص گروپ
یا مذہبی رجحان رکھنے والے افراد کو ہمیں خبر دیتے ہوئے نشانہ نہیں بنانا چاہیے تا وقت کہ وہ قومی مفاد میں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اعتقاد اور فرقہ بندی کو متنازع بنانے کی خبروں اور تصویروں کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمیں تشدد یا انتہا پسندی کا شکار ہونے والی لاشوں کی تصاویر اور مسخ شدہ چہروں یا انسانی اعضاء کو یا ماربڈ شارٹ کو یا گرے ہوئے خون کو یا خون گرتا ہوا زخم کو ہمیں کلوز نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کے ذہنوں پر اثر ہوتا ہے۔ صحافی کو معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقوں اور معذوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ جنسی تشدد کا شکار بچے اور خواتین یا اس قسم کے ناجائز تعلقات کی خبروں اور تصاویر کی اشاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتے ہوئے خود کو غیر محفوظ نہیں بنانا چاہیے۔ اپنے ساتھی صحافیوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی وقت امتیازی سلوک کا نشانہ بنے تو ہمیں بغیر سوچے سمجھے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے پیٹی بند بھائی ہیں اور آپ کی طرح میدان عمل میں کام کر رہے تھے اور کسی کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ کل کو آپ بھی ایسا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اس کی طرف توجہ کرنے چاہیے۔ ساتھیوں، آپ نے یہ پرنسپلز دیکھے، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ سب پرنسپلز اور یہ اصول اخلاقی قدروں کے وہی ہیں جو کسی بھی اچھے معاشرے کے اصول ہوتے ہیں۔ آداب محفل کے بھی وہی اصول ہیں جو کسی ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اصول ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں زندگی گزارنے میں بھی ہم اخلاقی قدروں کا خیال رکھتے ہیں، ایک محلے میں بھی رکھتے ہیں، ایک شہر میں بھی رکھتے ہیں، ایک ملک میں بھی رکھتے ہیں، ایک معاشرے میں بھی رکھتے ہیں، اور ہم ایک سویلائزیشن میں بھی رکھتے ہیں۔ تو میڈیا کی اخلاقی قدریں بھی وہی ہوتی ہیں جو عام اخلاق کی قدریں ہیں، یہ اسی کی ذیلی قدریں شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک اچھا انسان، ایک مہذب انسان جب معاشرے میں عزت پاتا ہے، تو اسی طرح ایک اچھا صحافی جب اخلاقی قدروں کا خیال رکھتا ہے، دکھ درد کا خیال رکھتا ہے، معاشرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ترجیحات کا خیال رکھتا ہے، تو وہ بھی ایک اچھا صحافی شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک اچھے صحافی، ایک اچھے جرنلسٹ، ایک اچھے نیوز رپورٹر یا ایک اچھے کرنٹ افیئرز کے پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ اس کے ساتھ سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔